آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں حسین اختر۔ پیگاسس جاسوسی اور دوسرے معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بات چیت کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج تاجکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بساوراج بومئی کو کرناٹک کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے۔ اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع میں ایک سڑک حادثے میں 18 افراد کی موت ہو گئی اور جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں بادل پھٹ جانے کی ایک واقعے میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے اور درجنوں لاپتہ بتائے جاتے ہیں۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 01123978046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ پیگاسس جاسوسی اور دوسرے معاملات پر اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ جب پہلے التوا کے بعد دن میں 12:30 بجے لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوئی تو کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں کے ممبر دوبارہ ایوان کے وسط میں آ گئے جو نعرے بازی کر رہے تھے، جس کے بعد صدر نشین نے ایوان کی کارروائی کو دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ اس سے پہلے شور و غل کے دوران لوک سبھا میں سوالوں کا وقفہ ہوا۔ صدر نشین نے بار بار مشتعل ممبروں سے کہا کہ وہ اپنی نشستوں پر واپس چلے جائیں۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے احتجاج کرنے والے ممبروں کے بے ہنگم رویے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ جب راجیہ سبھا کی کارروائی پہلے التوا کے بعد دن میں 12 بجے شروع ہوئی تو صورتحال میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کانگریس، ڈی ایم کے، ٹی ایم سی، آپ اور سماجوادی پارٹی سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے پیگاسس جاسوسی اور دوسرے معاملات پر اپنا احتجاج جاری رکھا۔ شور و غل کے دوران نائب چیئرمین ہری ونش نے سوالوں کا وقفہ چلایا۔ انہوں نے ممبروں سے اپنی سیٹوں پر واپس چلے جانے کو کہا۔ شور و غل جاری رہنے پر کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے علاقائی اور باہمی دلچسپی کے بہت سے عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بلنکن بھارت کے 2 روزہ دورے پر کل شام نئی دلی پہنچے ہیں۔ بلنکن کا امریکی وزیر خارجہ کے طور پر عہدہ سنبھالنے کے بعد بھارت کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملنے کے لیے جائیں گے۔ وہ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ بلنکن کا دورہ اعلیٰ سطح کے 2 طرفہ مذاکرات کو جاری رکھنے اور بھارت امریکہ عالمی اہم شراکت داری کو فروغ دینے کا ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں شرکت کے لیے تاجکستان کی راجدھانی دوشنبے پہنچ گئے ہیں۔ وہ آج اس میٹنگ سے خطاب کریں گے اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان کے ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کی مشترکہ ملاقات میں بھی شریک ہوں گے۔ امید ہے کہ جناب راجناتھ سنگھ تاجکستان کے اپنے ہم منصب جنرل شیر علی مرزو سے ملاقات کریں گے اور 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں شامل ممالک 3 ارب سے زیادہ کی آبادی کی نمائندگی کرتے ہیں، جو دنیا کی قریب آدھی آبادی ہے۔ کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے آج راج بھون میں بساوراج بومئی کو ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا ہے۔ وہ جناب بی ایس یدیورپا کی جگہ وزیر اعلیٰ بنائے گئے ہیں، جنہوں نے 2 سال تک اس عہدے پر رہنے کے بعد اس مہینے کی 26 تاریخ کو استعفی دے دیا تھا۔
پارٹی کے مرکزی مشاہدین اور مرکزی وزراء دھرمیندر پردھان اور کشن ریڈی کی موجودگی میں جناب بومئی کو کل بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔ انہیں یدیورپا کا قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ جناب بومئی 2008 میں بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور 2008 اور 2013 کے درمیان انہوں نے آبی وسائل کے وزیر کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ اپنی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد نئے وزیر اعلیٰ نے حکام کے ساتھ ایک میٹنگ میں ریاست میں سیلاب اور کووڈ کے حالات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل بی جے پی ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں کہ ہر ایک آزادی کا امرت مہوتسو کا ایک حصہ بنے جو بھارت کی 75ویں یوم آزادی کے موقع پر منایا جا رہا ہے۔ بی جے پی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ارجن رام میگھوال نے بتایا کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اگلے 25 سال کے لیے ایک ایکشن پلان تیار کیا جانا چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت میں اب تک 44 کروڑ 58 لاکھ سے زیادہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ کل 36,87,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ سبھی کے لیے کووڈ-19 ٹیکہ کاری کا نیا مرحلہ پچھلے ماہ کی 21 تاریخ سے شروع ہوا تھا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں دوسری لہر کے دوران یومیہ کووڈ-19 کے نئے معاملوں میں لگاتار کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے کہا ہے کہ بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ کمی درج کی گئی ہے اور یہ سرے دست 3,98,000 ہے۔ ملک میں صحت یابی کی شرح میں بھی لگاتار اضافہ ہو رہا ہے جو 97.4% ہے۔ اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع میں ایک سڑک حادثے میں 18 افراد کی موت ہو گئی اور 1 درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ حادثہ آدھی رات کے بعد ضلع کے رام سہنی گھاٹ علاقے میں لکھنؤ اجودھیا شاہراہ پر اس وقت ہوا جب ایک تیز رفتار ٹرک ایک مسافر بس سے ٹکرا گیا جس میں زیادہ تر دہاڑی مزدور سوار تھے۔ یہ حادثہ اتنا شدید تھا کہ کئی مسافر بس میں پھنس گئے۔ پولیس اور انتظامیہ کے اعلیٰ اہلکار جائے حادثے پر پہنچ گئے ہیں اور بچاؤ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ پولیس کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل SN سبت نے بتایا کہ بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور یہ سڑک کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ تیز رفتار ٹرک کا ڈرائیور اس بس کو نہ دیکھ سکا اور ٹرک پیچھے سے بس سے ٹکرا گیا۔ جناب سبت لکھنؤ سے جائے حادثے پر پہنچ گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس حادثے پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ جناب رام ناتھ کووند نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ انہیں اس حادثے سے گہرا صدمہ پہنچا ہے۔ انہوں نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوگوار کنبوں کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا اور مرنے والے افراد کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی امدادی فنڈ سے 2 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ زخمیوں کو 50,000 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس المیہ پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور حکام سے کہا ہے کہ زخمیوں کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع میں آج صبح سویرے بادل پھٹ جانے اور اچانک سیلاب کی آ جانے کی وجہ سے کم از کم 4 افراد کی موت ہو گئی اور باور کیا جاتا ہے کہ 30 یا 40 لوگ لاپتہ ہیں۔ یہ واقعہ ضلع کے ڈاکچان علاقے میں ہونزار محلے میں پیش آیا۔ ابھی تک 4 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں کیونکہ موسلادھار بارش کی وجہ سے لاپتہ افراد کی تلاش کے کام میں رکاوٹ پڑ رہی ہے۔ تاہم لاپتہ افراد کی صحیح تعداد کا علم نہیں ہو سکا ہے کیونکہ علاقے کی صورتحال بہت سنگین ہے۔ پولیس، فوج اور SDRF کی ٹیمیں علاقے میں پہنچ گئی ہیں اور بچاؤ اور امداد کا کام جاری ہے۔ اسی دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ اس وقت ترجیحی کام جہاں تک بھی ممکن ہو لوگوں کو بچانا ہے۔ امدادی اور بچاؤ کام انجام دینے کے لیے NDRF کی ٹیم بھی وہاں پہنچنے والی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نندو ناٹیکر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے نندو کو بھارت کی کھیل کود کی تواریخ میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ وہ بیڈمنٹن کے ایک غیر معمولی کھلاڑی تھے۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ ان کی کامیابی دوسرے کھلاڑیوں کو حوصلہ بخشتی رہے گی۔ آج سپریم کورٹ نے کیرالہ سرکار کی ایک درخواست کو خارج کر دیا جس میں 2015 میں بائیں بازو کی پارٹیوں کے ممبروں کی طرف سے اسمبلی میں ہلڑ بازی سے متعلق کیس واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی۔ خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔
پیگاسس جاسوسی اور دوسرے معاملات پر اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی دن میں 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر سے بات چیت کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔